السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہمارے یہاں پہ گھر کے باہر لنٹر ڈل رہا ہے، یہ جو چھت ڈلتا ہے نا وہ ڈل رہا ہے، تو بہت زیادہ آواز ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی، ساؤنڈ کے پیچھے جو شور ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے، لیکن اگر پھر بھی نہیں ہو پائی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو طبیعت بھی آج کچھ انفٹ سی ہے، لہٰذا پھر بھی میں لے کر آ چکی ہوں آپ کے لیے روح ادا کی 33 ایپیسوڈ۔ تو بہت ہی زبردست ہے، اپنے سب کام چھوڑ دیجئے، جلدی سے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں 33 ایپیسوڈ کے پاس۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ گویا ہر کوئی خوش تھا کہ مائل اور مانیہ کی اس آزمائش کو اللہ نے طویل ہونے سے بچا لیا۔ جہانگیر آل دین بھی پہنچ آئے تو جیسے مزید جذباتی ماحول ہو گیا، پر اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا جو ان سرخ ہوتی آنکھوں والے ہر فرد کے دل میں سکھ کی لہر اتری۔ وہ سب سے دلکش تھی۔ امائل کا بھی حوصلہ لوٹ آیا، اس کو واپس سٹرونگ ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس کی پہلی کامیاب سرجری پر وریام ہاسپٹل کے پورے سٹاف نے بھی سراہا۔ خود نو نے اسے اس سب کو کامیابی سے ہینڈل کرنے پر مبارکباد دی۔ سب مانیہ کے ہوش میں آنے کے بعد ہی گئے، کیونکہ بھلے 2 گھنٹے تک وہ ہوش میں آ گئی تھی، لیکن زیادہ بولنے اور آنکھیں کھول کر رکھنے کی اسے دواؤں کا اثر اجازت نہیں دے رہا تھا۔ پر سب کی تسلی اس کو سلامت دیکھ کر ہو گئی تھی۔ بس میکائل اور ناما رہ گئے تھے، وہ بھی جانے والے تھے۔ رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ اسے اتنے پیار سے سنبھالنے پر تم داد کے مستحق ہو۔ میں مانیہ کے لیے بہت فکر مند تھا مائل، کہ اس کے اندر کے سناٹے، اس کا اکیلا پن، اس کی تنہائی کون بانٹے گا۔ نو سے جب تک رشتے میں تھی مجھے موہوم تسلی تھی کہ نو میری پرورش ہے، وہ محبت کے بنا بھی رشتے سنبھالنے کا ہنر رکھتا ہے۔ لیکن جب ان دونوں نے باہمی رضامندی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، تب میں پوری رات سو نہ پایا۔ مجھے لگا مانیہ کی پرورش کا جو ذمہ میں نے لیا، کہیں اس میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ لیکن پھر تم آئے اس کی زندگی میں بہار بن کر، اسے اس کی ماں کے شر سے بچانا۔ امائل، کہ میری تم سے ریکویسٹ ہے۔ اس وقت مائل اور میکائل مانیہ کے روم میں تھے، جو پھر سے آنکھیں بند کیے نیند میں جا چکی تھی۔ امائل کی آنکھیں اپنے سکون پر جمی تھیں، جبکہ میکائل کی شفقت بری باتیں اور ان کا ایک ایک حرف امائل کو سرا رہا تھا۔ وہ ان کی طرف پلٹا۔ میں مانیہ کا سایہ بن کر رہوں گا، اس کی فکر مت کریں۔ امائل کے یہ 2 جملے میکائل دوغان کو ہر فکر سے کوسوں دور لے گئے۔ اب کی بار دونوں کی نظریں مانیہ پر تھیں، جبکہ نوح کے ساتھ کچھ دیر واک کرنے کے بعد وہ بھی اب اجازت مانگ رہی تھی۔ نیند سے برا حال تھا۔ تم بابا کو ڈراپ کر کے واپس آؤ گی؟ نو اس کے ساتھ ہاسپٹل کی پارکنگ تک آیا، کیونکہ میکائل کو وہ میسج کر چکی تھی کہ وہ ان کا پارکنگ میں ویٹ کر رہی ہے۔ میں گھر جاؤں گی، اب مجھے نیند آ رہی ہے، ناما نے اپنی بے بسی سی بتائی۔ تو وہ مسکرایا اور اس کی گال پکڑ کر بے خودی کی سنگ کھینچی۔ وہ ہاں ہاں غلاب ہوئی۔ اوکے، آرام کرنا بیوی، لیکن تمہارے لیے میرے پاس ایک جاب ہے۔ یہ 4-5 دن تمہیں میرے لیے کسی آدمی پر نظر رکھنی ہے، سیلری بھی ملے گی۔ ناما کی ساری نیند یہ سنے اڑی۔ سیلری رکھیں اپنے پاس، مجھے بس نام بتا دیں کس پر نظر رکھنی ہے۔ وہ منہ بھلا گئی۔ اب کیا وہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر سیلری لے گی؟ لے لو سیلری، میں کسی کا حق نہیں رکھتا۔ وہ جان بوجھ کر ناما کو تنگ کرتا شرارت برا مسکرایا تو ناما کو وہ پراپرٹی کے پیپرز یاد آئے۔ دل تو چاہا نو کو اس پر ڈانٹ دے، پر نہ جانے کیوں وہ اس شخص کو دیکھتے ہی موم ہو جاتی تھی۔ ابھی ناما کو علم نہیں تھا کہ اگلے 4-5 دن تک اس کے سلطان ولا کی مکمل حاکمیت بھی نو ادا دوغان کے پاس ہی آنے والی ہے۔ اس پر ناما کا ریاکشن تو نو سے سوچا بھی نہ جا رہا تھا۔ کیا دیں گے سیلری میں؟ وہ بھی ہاتھ سینے پر لپیٹ کر ہرشمگی نظروں سے گورتے بولی۔ بہت ساری کسز اور ہگز، جبکہ جواباً وہ شوق ہوتے دان دکھاتے بولا، دو بدو بولا، تو ناما کے چہرے کی رنگت سی گلال ہوئی۔ وہ ہام ہاں نظریں چرانے لگی۔ کس آدمی پر نظر رکھنی ہوگی نو؟ وہ فوراً بات ٹال گئی تو نو بھی ابھی بیگم کے سنجیدہ موڈ آن دیکھے سیریس ہوا۔ نو نے اپنا فون پین کی جیب سے نکالتے کچھ سیکنڈز بعد ناما کو صابر مروان کی تصویر
اس کے بارے تمام ڈیٹیلز ای میل کی۔ ناما نے نوح کی بھیجی انفارمیشن پر ایک نظر پھیری۔ گھر اور دفتر کے علاوہ وہ آدمی 2 اسپیشل کیفے جاتا تھا، ایک یوگا سینٹر، ایک ریسٹورنٹ اور جاگنگ کے لیے پارک، اور ان سب جگہ ناما نے اس پر نظر رکھنی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، کس سے اس بیچ ملتا ہے، اور اس کی رپورٹ سے نوح کو اگلے سنڈے تک دینی تھی۔ کر لوگی؟ ناما کو ڈیٹیل پڑھنے میں بزی دیکھتے نوح نے اس کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، تو وہ جلدی سے نظریں اٹھائے سر اس بات میں ہلا گئی۔ ہو جائے گا۔ اچھا سنیں، مجھے کچھ اہم بات کرنی تھی، تو میں میکائل بابا کو چھوڑ کر آدھے گھنٹے کے لیے واپس آؤں گی۔ میکائل دکان کو آتا دیکھے ناما نے جلدی سے ذرا فاصلہ سمیٹے اپنا ارادہ بدلا، اور نوح کو وہ پہلی بار اپنی بات سے پھرتی بہت پیاری لگی۔ میں انتظار کروں گا راہوں میں آنکھیں بچھا کر۔ ناما نے اس کے آنچ دیتے لفظ اور پرحدت نگاہوں سے پہلو بدل کر فرار کیا۔ جبکہ میکائل دکان کو دیکھے خود نوح نے گستاخ نظریں سنبھالی، جبکہ نوح نے دونوں کو سی آف کرے واپس قدم موڑے۔ تم اس سے بات کرو گی نا ناما، کیونکہ اسی ہفتے کے بیچ میں ڈائیورس کا کام مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ناما نے گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ سے نکالی ہی کہ میکائل بے چینی سے بولے، تو ناما نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ جی، آپ کو گھر ڈراپ کرے میں واپس آؤں گی، خوب سو بات کر پاؤں، نہیں تو ہم ایسا کریں گے، آپ ڈائیورس کا کام پورا کروا لیں، پھر ساتھ ہی نوح کو بتا دیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ اپنے کرٹیکل پیشنٹ کی وجہ سے آلریڈی مینٹلی فکر مند ہیں۔ ایسے میں ان کو یہ مسائل بتانا دماغی دباؤ کا شکار نہ کر دے۔ میکائل دکان کی آنکھیں لمحے میں پریشانی سے نکل کر مسکرائیں۔ میرا بچہ، تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، تم اس کا موڈ دیکھ کر ہی بات کرنا۔ باقی ڈائیورس کے پیپرز جیسے ہی بن کر لیگل پروسیس پورا ہوتا ہے، میں اس منحوس کو طلاق دے دوں گا، پھر وہ سائن کرے نہ کرے میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ میکائل کا فیصلہ مناسب تھا، تبھی ناما نے سر ہلاتے مدھم سا مسکرا کر ان کے ساتھ ہونے کا بھرپور یقین دلایا۔ وہیں نوح واپس آیا تو جاتے جاتے امائل کو دیکھنے مانیا والے روم کا ڈور کھولے اندر جھانکا، تو امائل کو وہیں کھڑا دیکھے خود بھی اندر داخل ہوئے امائل کے ساتھ آ رکا۔ امائل نے گردن گھما کر مسکراتے ہوئے نوح کو دیکھا، جس نے شفقت بری مسکراہٹ دیتے امائل کے کندھے کی طرف بازو جمائی۔ بہت مبارک ہو امائل، پرسنلی تمہیں ایک شفقت بری تھپکی دینا چاہ رہا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ سب اتنی جلدی سیٹل ہوگا۔ بہت مختصر امتحان رہا، دعا ہے اب سکھ و خوشیاں تم دو کی دائمی ہو۔ امائل نے مشکور نظروں سے وہ شفقت برا دلاسا اور دلجوئی وصول کی۔ آمین، تھینک یو بھائی۔ مجھے اس سخت اور کڑے وقت میں ایموشنل سپورٹ دینے کے لیے، مانیہ کو لے کر مجھ پر یقین کرنے کے لیے۔ آپ سے بھائی والی وائبس تو ہمیشہ آتی تھی، اب دوست والی آتی ہیں، سچے کھرے اور مخلص دوست والی۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک ناما کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، وہ بھی ایسی دوست جس کی اپنی تکلیفیں اور مشکلات ہی اتنی تھیں کہ ہم انہی کو ڈسکس کیا کرتے، میری تو باری ہی نہ آتی۔ انہوں نے خفیف سا دل سوز مسکراتے امائل کا شانہ تھپکا۔ تم مجھ سے ڈسکس کر لینا، کبھی دوست والا کچھ کہنا ہو کہ میں دوست بھائی سب ہوں تمہارے لیے، کیونکہ ناما تو اب سائے سمیت میری ہے۔ باقی تمہیں یہ پرسنل سر پھرے بھی مبارک ہو، ٹھیک ہو لے پھر تمہارے ناک میں ایسا دم کرے گی کہ تمہیں اپنی ہوش ہی نہیں رہنی۔ اس بار تو دونوں ہنسے۔ میں شدت سے منتظر ہوں بھائی جب یہ میرے ناک میں دم کرے گی۔ ایک تڑپ سی تھی امائل کی آنکھوں میں، جسے دیکھتے نوح کو بہت ہی راحت ملی کہ مانیہ سچ میں محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ خوش رہو دونوں۔ نوح نے ایک نظر مانیہ پر ڈالی اور دعا دیتا خود بھی اجازت لیے دروازے کی طرف بڑھا، جبکہ امائل نے چند قدم اٹھا کر مانیہ کی طرف بڑھائے۔ امائل، وہ بند آنکھوں سے ہی نکاحت زدہ آواز میں پکاری، تو وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے مقید کیے اس کے قریب ہی بیٹھا۔ یہی ہوں، میں پاس ہوں۔ اور جھک کر اس کا ماتھا چومتے اپنی آواز کی کپکپاہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ تبھی تو مانیہ نے اپنی درد کرتی آنکھیں کھولتے امائل کو دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا میں ٹھیک ہو گئی امائل، میرا برسٹ میرے پاس ہے نا؟
وہ اپنے آپ کو ابھی تو فیل نہیں کر پا رہی تھی، پر ابھی جب بھرپور خواص لوٹے تو اس کی ایک ہی فکر امائل کو مسکراہٹ دے گئی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا تم اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں کھونے والی، تب ایک لمحہ ڈر لگا تھا مانیا کہ میرے اتنے بڑے لفظ اگر لفظ ہی رہ گئے تو میں کہاں جاؤں گا۔ ہر روز دعا مانگتا کہ کم از کم تم سے جڑے کسی معاملے میں امائل قریشی آزمائے جانے کی سکت نہیں رکھتا، اور دیکھو اللہ واقعی سب کی سنتا ہے۔ بہت قریب سے کہ اس نے میرے لفظوں کو چھوٹا اور جھوٹا پڑھنے نہیں دیا۔ تم نے نہ اپنے بال کھوئے نہ کوئی اور جسم کا حصہ۔ اس کے سر کے بالوں کو سہلانے کے ساتھ ایک ایک حرف سے مانیا کی روح سہلا گیا، جس کی آنکھیں دفتن سرخ ہوئیں پھر بھیگنے لگی۔ مجھے بیٹھنا ہے امائل، اس کے کراہنے پر گھبرایا، جبکہ اٹھ کر پہلے تو مانیا کے لیے تکیے برابر کیے، پھر اسے خود سہارا دیے بٹھایا کہ ابھی آدھی باڈی مانیا کو درد سے سن محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ واپس اس کے پاس بیٹھا۔ میری ڈارلنگ گلو کر رہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ رونا روکنے کے جتن کرتی اسے جان سے پیاری لگ رہی ہے، تبھی جو سمجھ آیا کہہ بیٹھا۔ مانیا کی آنکھیں جیسے آنسوؤں سے بھرنے سی لگی۔ اس نے اپنی گرم ہتھیلی امائل کی گال سے جوڑی اور اسے اپنی طرف جھکاتے دوسری گال کو چوما تو چند آنسو ٹوٹ کر مانیا کے رخساروں پر اترے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، تم میرے ساتھ تھے تب بھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں جتنی گناہ گار ہوں شاید اللہ مجھے اس کی سزا دے۔ ایسی سیلفش ماما بھی تو میری سزا ہی ہوئی۔ مجھے لگا تم بھی چھن جاؤ گے، میں بدنما جسم والی جلد مر کھپ جاؤں گی، جس کی خوبصورتی آج چلی جائے گی، چل جائے گا سب کچھ۔ پر اب یقین آ گیا کہ اللہ ہمارے گناہوں کی کبھی اس لمحے سزا نہیں دیتا جب ہم بہت کمزور پڑے ہوں، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کب اس کا بندہ ان گناہوں کا احساس کرے، توبہ کی طرف آئے۔ مانیا کی ہچکی اور بھیگی سانسیں الگ قیامت، اوپر سے اس لڑکی کے اعترافات تمائل پر سب بھاری تھا، پر وہ چاہتا تھا اپنا سہارا دے اسے تاکہ وہ اندر کی جمع گھٹن اور بڑھاس نکال لے۔ بے شک وہ بہت مہربان ہے، وہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ اگر تمہاری ماما بھی ہدایت کی طالب ہوں تو انہیں بھی اللہ نیک راہ دکھا سکتا ہے، لیکن ہر کوئی تم جیسا نہیں ہوتا مانیا۔ تم تو پہلی ہی نظر میں مجھے بہت پیور لگی، جس کا ظاہر بھلے گرد آلود ہو پر باطن اجلا، شفاف روح کی روشنی پورے وجود کو جکڑے ہوئے ہو۔ پھر جب تم پہلی بار میرے قریب آئی لگا ہی نہیں یہ کسی مجھ پر حرام عورت کی خوشبو ہے، مجھے تو لگا یہ میری روح سے جڑی وہ دوسری روح ہے جس کا میں متلاشی تھا۔ پھر لمحہ لگا مجھے پاگل ہونے میں، تمہارے پیچھے کیسے تمہیں اپنا بنایا، دل سے لگایا اور سب کچھ بنا لیا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ آج بہت زیادہ بکھری ٹوٹی اور غمزدہ تھی، تبھی امائل نے اسے محبت ہونے کا احساس بخشا تاکہ مانیا کا ڈوبتا دل ذرا ٹھیک سے دھڑک سکے۔ تم مجھ سے پیار سے زیادہ ہمیشہ لاڈ کرنا امائل، میں پیار کے بنا جی سکتی ہوں، تمہارے اس لاڈ کے بنا نہیں رہ سکتی اب، جو مجھے میری ماں سے بھی کبھی نہیں ملا۔ تھینک یو مجھے میرا اعتماد واپس دینے کے لیے۔ اگر آج کوئی انہونی ہو جاتی شاید میں نظریں بھی نہ اٹھا پاتی۔ تم اگر میرے پاس ہو مجھے تو میرے بابا بھی نہیں چاہیے جو مجھے میری زندگی میں چاہ کر بھی بہت ترس ترس کر ملے، ماما بھی نہیں چاہیے جو پاس رہ کر بھی میرے دل تک نہ جھانک سکی۔ یہ سچ ہے تمہارے ساتھ جب جب ہوتی ہوں کسی اور رشتے یا احساس کی گنجائش نہیں بچتی۔ مانیا کی آواز لرز رہی تھی، حلق درد میں تھا، پر وہ نہ جانے کیا کیا کہنا چاہتی تھی۔ وہ مائل کو اب تک بتاتی آئی تھی اس کے لیے کتنا خاص ہے، اور آج بھی اس لڑکی نے حد کر دی تھی۔ آئی لو یو مانیا۔ امائل نے اس کے آنسو پونچھتے بس یہی حل سوچا جو اس لڑکی کی بھیگی سانسوں کو آرام دے پاتا۔ مانیا کی نم آنکھیں مسکرا اٹھی۔ میں آئی لو یو ٹو کہوں یا یہ کہ میں نے نہیں سنا؟ وہ روحانسی ہوتی اس کو جاننا چاہ رہی تھی۔ آیا وہ اب تو ٹاپک نہیں بدلے گا؟ جبکہ وہ اس معصومیت پر مر مٹا، اس نے مانیا سے کی خواہش پر بھرپور عمل کرتے ایک ڈیپ لانگ فلیج لور کس کرے۔
मानिया को बिना कहे समझाया कि अब उनका कोई टॉपिक ताउम्र नहीं बदलने वाला। जब वो रूबरू हुए तो दोनों की आंखों में खया का गहरा गलबा खुमार में लिपटा देखा जा सकता था। ये पहली बार था जब अमायल ने उसे हस्बैंड की तरह स्पेशल फील करवाया कि वो इसे कैसा चाहता है, वरना अब से पहले तो वो बस इसे गुदगुदा कर दूर हो जाता रहा था। लेकिन आज मजीद अपने इश्क में डबो बैठा। तुम बहुत बेशर्म हो। वो अपना रवायती जुमला ना दोहराती तो अमाइल को परेशानी हो सकती थी। वो इसी मदहोश अंदाज में हंस पड़ा। शौक माइकल मोरोन वाले और हिम्मत एक किस पर ही खत्म, ऊपर से बेशर्म भी मैं हूँ। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुमने उसकी कोई मूवी देखी है। मुझे ही मूवी दिखानी पड़ेगी तुम्हें। शायद तुमने मेन सीन स्किप कर दिए हो कॉम वाले। मानिया का चेहरा सुर्खियों में नहाया। ऊपर से इसने हफत से घबराते मुक्का माइल के कंधे पर जड़ा कि वो कैसी बेशर्मियों पर उतरा दम निकाल रहा है। मैं मारूंगी, चुप कर जाओ अमाइल। वो शदीद शर्म से डांट गई। अब चुप कैसे करूं? लवर से हस्बैंड बना हूं। अब तो तुम्हारे ठीक होने का वेट है बस। वो रोमांटिक नावल वाला सीन भी तो रिक्रिएट करना है हमें। अमाइल तो उसकी जान लेने के दर पर उतर आया था। मानिया ने रहम तलबी से अमाइल को देखते हाथ उसके मुंह पर जमा दिया। नो प्लीज, वो नहीं, तुम चुप कर जाओ अमाइल। वह सख्त पैनक कर उठी कि अभी ये सब सोचकर ठंडे पसीने आने लगे थे, जबकि अमाइल ने उसकी हथेली पकड़कर चूमते अपने दिल से जोड़ी तो मानिया की उखड़ती सांस जरा तवाजन में आई। पर वो अमाइल की तरफ देखते भी डर रही थी। एक दो हफ्ते तक वापस शरीफ बन रहा हूँ, क्या याद करोगी क्या आइटम मिला है शोहर के नाम पर। है तीन हर 3 वीक तुम्हारी मेडिकेशन जारी रहेगी और तुम्हें यही एडमिट रहना है। कीमो नहीं होगी मजीद। ट्यूमर रिमूव हो गया लेकिन असर बाकी है जो अब मेडिसिन से खत्म किया जाएगा। 3 हफ्ते बाद तुम्हारे अगेन टेस्ट होंगे और फिर जाकर तुम नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकोगी। और एक बात, 3 हफ्ते तुम्हें लूज टॉप पहननी है विदाउट टाइट इनर, ओके? अव्वल सारी बातों पर मानिया का एतमाद बहाल हुआ, पर आखिरी बात सुने वो फिर से वैसी ही हो गई। दिल चाहा माइल से खुद को कहीं छुपा ले। शर्म से चेहरा अनारी हो गया। इतनी करीब तो वो मामा की भी नहीं थी जितना इन चंद दिनों में वो अमाइल की आदी हो गई। तुम ऐसी बातें मत करो, मैंने शर्म से ही मर जाना है, मुंह उधर करो। मानिया ने घबराते हुए चेहरा फेरा, मगर अमाइल ने उसे बहुत ही नरमी से मजीद करीब बैठते अपने गले लगाया कि मानिया कान की लो तक इस आदमी की हरकत पर सुर्ख पड़ी। हल्की सी मजाहमत की पर दर्द के सबब मजीद ना कर सकी। मुंह उधर क्यों करना था? वो महजूस हुआ। शर्म आ रही थी ना? वो मिनमिनाई। मुंह उधर करने पर गुनाह मिलेगा। मुंह अब तुम्हारी तरफ ही रहना है तांवर। मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं, मैं अभी भी डॉक्टर हूँ तुम्हारा। मानिया ने मुंह सा फुलाया। डॉक्टर ऐसी हरकतें कब करते हैं? डॉक्टर हो तो ऐसे मुझसे मत चिपको ना। मैं कंफर्टेबल हो जाऊं फिर जैसे मर्जी करीब आ जाना। वो अपनी कैफियत छुपाने के बावजूद भी छुपा ना सकी, तो माइल ने उसे इसी नरमी के संग अपने हिसार से आज़ाद किया। जैसा मेरी डार्लिंग चाहे। वैसे भी तुम्हारे करीब आऊं और बिना कुछ किए दूर हो जाऊं, मुझे भी गवारा नहीं। वो अब भी शैतानी मुस्कुराया तो मानिया ने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर खुद को ही छुपा लिया, जिस पर अमाइल का कहकहा वाकई में दोनों के डरे सहमे दिलों के लिए टानिक साबित हुआ। नामा वापस तो आई पर इससे वो बात ना की जा सकी, क्योंकि नू अपने पेशेंट को लेकर वाकई टेंस था। तो इसने दूसरे ही प्लान पर अमल दरामद किया। अगले 5 दिन गुजर गए। नू बिल्कुल हॉस्पिटल का होकर रह गया, क्योंकि इन 5 दिनों नादिर मरवान की हालत कई बार ऐसी हुई कि उसके बचने की उम्मीद दम तोड़ देती। लेकिन फिर जैसे उसकी हालत एकदम स्टेबल होने लगती। दिशा ने जब मानिया की सर्जरी का सुना, वो इससे मिलने हॉस्पिटल आई, मगर अमाइल ने इसे मानिया से अकेले मिलने ना दिया, बल्कि इस बीच वो भी रूम में मौजूद रहा और दिशा कुछ कर भी ना सकी। जबकि खुद नामा ने इन 5 दिनों अपने काम निपटाए, सारिम की पढ़ाई में मदद की, दिशा के जहरीले वार रोके, बाबा को टाइम दिया। हॉस्पिटल आकर वो मानिया को देखती रही।
نو کو تنگ کرتی رہی۔ وہ سلطان ولا کی سیکنڈ لاسٹ انسٹالمنٹ بھی پے کرنے 2 گھنٹے کے لیے استنبول گئی، پر اکیلی۔ لیکن اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اب سلطان ولا استنبول کے بینک والوں کی نہیں بلکہ نو اردوغان کی ملکیت تھا، کیونکہ ان 5 دنوں میں نو کے وکیل نے یہ کام بھی ہینڈل کر لیا، جبکہ میکائل نے ڈائیورس کے ساتھ جو کچھ حق مہر کی دیشا کو ملتی رقم تھی سب کے بارے پورا لیگل پروسیس مکمل کر لیا تھا، اور ناما نے فرائیڈے یعنی آج ہی نو سے سب ڈسکس کرنے کا فیصلہ لیا تھا، کیونکہ آج نو نے نادر صاحب کی کچھ بہتر کنڈیشن پر ہاسپٹل سے شام سے رات کا آف لیا، وہ بھی اسپیشل ہارس رائڈ کے لیے، جس کو لے کر نو کے بہت سے پلان تھے۔ جبکہ ناما نے یہ 5 دن صابر مروان پر بھی نظر رکھی تھی، لیکن اس کی رپورٹ وہ نو کو ہفتے کی رات دینے والی تھی۔ مانیہ کی طبیعت 5 دن میں بہتر ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی بریسٹ پین موجود تھا، جس کے لیے اس کی پراپر کیئر کی جا رہی تھی، اور پھر امائل کے ڈاکٹر اور ہسبینڈ دونوں بن کر دیے لاڈ اسے ایموشنلی اور مینٹلی کافی اسٹرانگ بنا رہے تھے۔ ناما نے نو کو پک نہیں کیا تھا بلکہ اسے امائل نے فارم ہاؤس ڈراپ کیا تھا، جبکہ پہلے تو دونوں نے لنچ حیرت صاحب اور فیروز صاحب کے ساتھ کیا، پھر وہ لوگ فارم ہاؤس اوپن ایریا کی طرف چلے آئے۔ آج دونوں ہی فل بلیک میں چلتی پھرتی قیامتیں لگ رہے تھے، اوپر سے ازمیر میں پھر سے بارشوں کا کل رات سے سلسلہ شروع تھا۔ آج کی یہ شام بھی ویسی ہی ابر آلود اور رومانوی سی تھی۔ ہس کو اس کے کیئر ٹیکر نے ناما کے بجائے آج نو کے حوالے کیا اور واپس استبل چلا گیا، جبکہ ہس کی آج کڑی آزمائش تھی کہ اس کی ناما کے ساتھ کوئی اور پیار کرنے والا تھا۔ نو کے سٹیچز کھل چکے تھے، لیکن ابھی بھی انر پین کبھی کبھی فیل ہو رہا تھا، جس کے لیے وہ پین کلرز بھی استعمال کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایک ہی گھوڑے پر گھڑ سواری کرنے والی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ناما؟ وہ ہسک پر جمپ مارے سوار ہوا، جس کے بعد ہسک نے بدکنے کی بھرپور کوشش کرے اس ابھی تک لگتے اجنبی کو گرانے کی کوشش کی، پر نہ جانے نو نے ہسک کی کمر تھپک کر کیا پھونکا کہ وہ مدہوش ہو گیا، جبکہ خود نو نے اپنا ہاتھ ذرا ہسک پر بیٹھے بیٹھے چک کر ناما کی طرف پھیلائے، خمار آلود آنکھوں سے اس ڈری لڑکی سے سوال کیا۔ وہ بلیک کلر کی لوز ہائی ویسٹ پلازو پینٹ کے ساتھ بلیک ہی پلیٹ ٹاپ پہنے ہیلز کے ساتھ بال کھولے قہر لگ رہی تھی۔ کانوں میں گولڈ کے چھوٹے چھوٹے ایئر پیس تھے، باقی کلائی پر بندھی ہوا، اور جبکہ نو بھی آج پورا بلیک میں کافی زیادہ ڈیشنگ اور ہاٹ لگ رہا تھا۔ مردانہ وجاہت تو تھی ہی، اوپر سے بالوں کا بکھرا سا انداز، ہونٹوں پر بہکی مسکراہٹ، آنکھوں کے بے باک تیور اسے اور تباہی بنا رہے تھے۔ ناما کو تو بنا کچھ ہوئے ہلک سوکھ کر بنجر ہوئے جا رہا تھا۔ اس میں ڈر کیسا نو؟ وہ خود کو نارمل رکھے۔ نو کے خوبصورت پھیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی، جس کے بعد نو نے اسے بہت مہارت سے اپنے ساتھ کھینچ کر ہسک پر سوار کروایا، پر دونوں ٹانگیں دائیں بائیں طرف کیے بھی ناما کا بھرپور رو نو کی طرف تھا۔ دونوں کی آنکھیں مدہوش ساغر ہوئیں۔ ناما نے نو کی طرف دیکھتے اپنے سوال کے جواب کے لیے آئبرو اچکائے کہ آخر اسے نو سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ ان دو کے سراپوں سے اٹھتی مدھر کلون کی خوشبو جسم کی خوشبوؤں سے مل کر اس دیوانگی میں دھت خراب موسم میں اور آگ بھڑکا رہی تھی، کیونکہ یہ ہارس رائڈ آج تمہارے اقرار اور میری کس پر اینڈ ہوگی ناما سلطان۔ انہوں نے اس کے بکھرے ہوا سے اڑتے بالوں میں مسرور ہوتے چہرہ چھپاتے اس کے کان میں سرگوشی کرے ناما کو سچ میں خوف زدہ کر دیا، جبکہ ناما نے حلق سے تھوک نگلتے اپنے اطراف بندھی نو کی بازوؤں میں حقیقتاً دم گھٹتا محسوس کیا، پھر خود کو تسلی دینے لگی کہ وہ کوئی قرار نہیں دینے والی۔ اسے کیا پتا تھا نو نے یہ ہارس رائڈ لی ہی ناما کا اقرار چھیننے کو تھی۔ تیز چلتی شام کی ہواؤں میں بارش کے قطروں کی نمی، پھر تاحد نگاہ پھیلے رائڈنگ ہارس ایریا میں ہر طرف سبزہ زار بلند و بالا پہاڑوں کے سائے تلے وہ ناما سے ایسا تقاضا کرے اس کی جان نکال گیا کہ کیسا اقرار؟
نو نے ہنس کو چلنے کے بعد دوڑنے کی کمانڈ دیتے ساتھ ناما کا ڈرا ہوا سوال سنے گہری مسکراہٹ دی۔ ناما اس کی دونوں بازوؤں کے حالے میں سمٹی قید تھی کیونکہ نو کے ہاتھوں میں ہنس کی رسیاں تھیں۔ نو کی نظر ناما کی طرف ہوئے بالوں کے سبب اس کی گردن کے اسی حصے پر جا ٹھہری جو اس کی شرٹ کے بوٹ بیگ گلا ہونے کے سبب عیاں تھی، جبکہ ناما کے بال اڑ کر نو کے چہرے پر جا کر اسے ڈسٹرب نہ کریں، اس وجہ سے اس نے پکڑ کر دائیں شانے پر ڈالے آگے کیے ہاتھوں سے پکڑ رکھے تھے۔ ناما تب کانپ سی اٹھی جب نو نے اس کی گردن کی پچھلی طرف اپنے ہونٹوں کو رکھے اس کی جلد کو ہلکا سا سک کیا۔ نو پلیز میرے سوال کا جواب دے۔ وہ جلدی سے اس کی طرف چہرہ گھماتے منت کر اٹھی، جبکہ ہسک اپنے راستے پر دوڑنے کے انداز میں گامزن تھا۔ جو فاصلہ کٹ رہا تھا فضا کی ٹھنڈک بھی بڑھ رہی تھی، اندھیرا بس ہونے کو تھا۔ Will you marry me with white wedding gown؟ ناما کی آنکھیں لمحہ بھر ٹھہری پھر بھیگی۔ اس نے نو کی بازوؤں میں قید ہوتے ہی اپنی دائیں ٹانگ بھی اٹھا کر بائیں طرف کرتے مکمل نو کی طرف رخ کیا، جبکہ نو اسے تو ناما کے اتنے قریب سانس لینا بھی یاد نہ رہا۔ ہم شادی کر چکے ہیں نانو، ناما نے بے چین ہوتے اپنا ہاتھ اٹھا کر نو کی گردن سے جوڑتے یاد دلایا، پر وہ لہجہ بھر ناما سے نظر چراتا مسکرایا۔ پراپر شادی ناما، ایک بار پھر تم دلہن بن کر میرے لیے سجو، کیا تم کرو گی مجھ سے شادی؟ ہنس کی رفتار مدھم ہوئی پر ان دو کے دل بہت شدت سے دھڑک رہے تھے۔ وہ اتنی قریب تھی کہ اسے نو کی آنکھوں کا حسین رنگ آج کچھ زیادہ اچھے سے نظر آیا۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر لکھے سوال نے انہیں اور دلکشی بخشی تھی۔ وہ مبہوت سی ہو گئی جیسے جادو آج اس نے نہیں نو نے اس پر پھونک دیا ہو۔ اس اقرار کی بات کی تھی آپ نے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے ہی بولی، اس کی سرگوشی سے بھی مدھم آواز۔ اگر وہ اتنے قریب نہ ہوتا تو ہرگز سن نہ سکتا۔ وہ سنجیدہ ہوا، پر یہ اقرار کرنے کے بعد ناما کی پلکیں حیا کے احساس سے جھکیں تو نو نے اس کے ماتھے کو چوما۔ ناما نے دونوں ہاتھ نو کی کمر میں حائل کرتے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تو نو کو لگا اس کے ہر منظر میں ناما کی خوشبو گل گئی ہے، اس کے سر پر یوں کرے بری طرح سوار ہوئی تھی۔ تم جتنا چاہے وقت لے لو، لیکن مجھے تمہارا اقرار ہر صورت چاہیے ناما، آج میری مجبوری سمجھ لو۔ وہ ایک ہاتھ میں ہنس کی لگامیں تھامے دوسرے ہاتھ کو ناما کی اطراف لپیٹے اسے بھی سرگوشی کی مانند بولا، تو ناما نے گہرا سانس اس شخص میں چھپتے بھرا اور کچھ ثانیے بعد وہ روبرو ہوئی۔ نو نے جلدی سے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھا، پھر ناما نے اپنی پلکوں کی چلمن کو اٹھائے نو کی آنکھوں میں اپنی محبت سے بھری آنکھیں جمائی۔ میں کروں گی شادی جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ناما نے پھر سے نظریں جھکائیں اور ہسک بھی کھلے میدان میں آ کر رک گیا، کیونکہ یہاں ایک خوابناک سی روشنی تھی۔ ایک طرف ڈلتے سورج کے پیچھے چھوٹتی نارنجی کھلی روشنی اور وہیں سارے دن آسمان پر مدھم سا نظر آتا چاند دمکتے انداز میں روشن ہو رہا تھا۔ ہوائیں تیز ہو رہی تھی، بارش کی نمی ہوا کے جھونکوں میں شامل ہوئے ان دو کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کل ہی نو کے بدحواسی سے کہنے پر ناما گھبرا کر نو کو واپس دیکھنے لگی، آنکھیں اسی رحم طلبی سے بھریں جو اکثر وہ نو کے سامنے بھوری آنکھوں میں سمو لیتی تھی۔ کل اتنی جلدی؟ وہ پریشان سے زیادہ ڈری۔ تبھی نو نے بازو مزید جکڑتے ناما کو اپنی سانسوں کے قریب لا ٹھہرایا۔ دونوں کی نوز ٹپ مس ہونے لگی، ہونٹوں کے بیچ بہت کم فاصلہ بچ گیا۔ پلیز سے یس، وہ ریکویسٹ نہیں حکم کر رہا تھا۔ تبھی ناما نے انکار کے بارے تو سوچا ہی نہ تھا۔ اوکے یس، وہ بے خود سی جیسے چہرہ پیچھے کرنے کے جتن میں بولی۔ تو پر اس لڑکی کا نشہ سا طاری ہوا۔ مجھے دیکھ کر کہو کہ کل میں آپ سے پراپر شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناما نے بھیگنے کو تیار آنکھوں پر بڑی مشکل سے جبر کیے نو کا حکم سنا۔ آپ کو دیکھ کر ابھی سانس لینی مشکل ہے نو،
میں اتنا سب کیسے بولوں؟ وہ اس کے گلے لگنے کی کوشش میں بھی ناکام ہوئی کہ اس وقت سچ میں رونگٹے کھڑے تھے۔ تمہیں سانس میں دوں گا، تم بولو ناما۔ وہ اس کی گردن سہلاتا اسے سراسر دل کا دورہ دینے کی کوشش میں تھا، کیونکہ ناما کا دل بہت تیز دھڑکنے لگا تھا۔ نو، میں آپ سے کل ہی پراپر شادی کروں گی۔ وہ بہت زیادہ مشکل میں گری تھی، پھر بھی نو نے اس کی ہمت کو سراہا کہ وہ اس کے روبرو اپنے خواص اب تک قائم رکھے ہوئے ہے۔ وہ مسکرایا تو ناما کی بھیگی آنکھیں بھی ڈرا ڈرا مسکرائیں، لیکن جس طرح وہ نو کے ہونٹوں کو ہراساں ہوئے دیکھ کر بار بار نو کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی، وہ اچھے بلے نو ادا دکان کو پاگل کر رہا تھا۔ کل تباہی مچنے والی ہے یعنی؟ وہ مست نظروں سے ناما کا ذرا یکجا اعتماد پھر ریزہ کر گیا، جو اب کی بار چہرہ ہی پھیر گئی۔ اب اس رائٹ کو ختم کرتے ہیں نو۔ وہ ٹوٹتی کانپتی آواز میں فرار کرنے پر آمادہ تھی، پر نو نے ہنس کی رسیاں چھوڑتے دونوں ہاتھوں سے ناما کو ہولڈ کرے ہاتھ اس کے چہرے کے دائیں بائیں لگاتے اپنی طرف پلٹانا چاہا، پر وہ بری طرح مزاحمت کرے گردن اس کی مخالف ہی اکڑا گئی۔ ایسے کیسے ختم کر دوں؟ میری ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے، میری طرف دیکھو ناما۔ وہ اس کی گردن کو زبردستی پھیرنا نہیں چاہتا تھا، تبھی اس کی گال سے ہونٹوں کو جوڑتے ایئر لوب کو زبان سے مس کیے ناما کے پتھر فرار کو پگھلانے کی بھرپور سازش کی۔ میں نے دیکھا ہوا ہے، ابھی نہیں دیکھ رہی۔ وہ ہنوز ضد پر لڑی تھی، کیونکہ پورا جسم سوچ کر ہی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ناما، تم جب تک مجھے نہیں دیکھو گی میں اپنے ہاتھوں کو بھی بے لگام رکھوں گا اور ہونٹوں کو بھی، چوائس تمہاری ہے۔ اس کی گال پر بھیگے انداز میں کس کرے ناما کے اندر ہلچل مچاتا اسے بھرپور بہکانے پر لگا تھا، جبکہ نو کے ہاتھوں نے اپنی ہی بے باک موومنٹ شروع کی، جو ناما کی روح لرزانے لگی کہ وہ چند سیکنڈ بھی نو کی گستاخیاں نہ سہ سکی اور چہرہ اس کی طرف پھیرتے ہتھیار ڈال دیے۔ نو نے اپنے ہاتھوں کو بٹکنے سے بر وقت روکا کہ نظر ناما کی اکھڑتی سانسوں پر جا ٹھہری تھی۔ آپ بہت ضدی ہیں نو، آپ کی ضد پھر بھی بری نہیں لگتی مجھے۔ آپ کے پاس صرف دھڑکن دل تک مقید نہیں رہتی، میرے پورے وجود پر طاری ہو جاتی ہے۔ میں ہاری ہوئی ہوں آپ کے آگے، اس لمحے سے جب آپ نے خود پر مجھے حاکمیت دی۔ ناما نے اس کے اپنے چہرے سے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے تو انہوں نے پکڑ کر باری باری چومے، پر وہ نظریں جھکا لیتی لڑکی اس بار ہاری نہیں بلکہ جیت گئی تھی۔ انہوں نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا تو اس نے ناما کے ہونٹوں کو نہ دیکھا بلکہ آنکھوں کو دیکھا، جہاں ایک اجازت تھی، پر بہت سی خیا اور سوز بھی ہلکور رہے تھے۔ پھر نو نے اس کے ہونٹوں کو ذرا سا لبوں کو مس کرتے چھوا اور ناما کی گردن میں چہرہ لے جاتے اس جلد کو دیوانگی اور شدت سے چوم کر ناما کے پورے وجود کو کرنٹ کی مانند جکڑ سا لیا۔ نو، ہر بار نہیں، ہر بار آپ میرے لیے خود کو بے چین نہیں رکھا کریں۔ وہ نو کے اتنی جلدی پیچھے ہٹنے پر احتجاج کر اٹھی، تبھی نو نے پرشوق سی نظریں روبرو ہوتے ناما پر ڈالی، جو یہ منہ سے نکالنے کے بعد پتھرائی ہوئی تھی۔ تم اجازت دے رہی ہو مجھے؟ نو کی آواز میں خمار اترا تو اس نے اس ہانپتی سانسوں والی سے یقین چاہنے کو پوچھ لیا۔ ناما نے زندگی کی پوری ہمت جمع کرے سر کو اس بات میں ہلایا تھا، لیکن جیسے میں نے آپ کا خیال کیا میرا بھی کیجیے گا۔ ناما نے اس کے سینے سے شرٹ مٹھیوں میں لیتے سرخوتی آنکھوں سے نو کی آنکھوں میں دیکھا، جبکہ نو نے لمحہ بھر نظر جھکائی اور جب وہ سانس لینے کو ہونٹ وا کیے ڈر کر نو کو دیکھ رہی تھی، وہ سر اٹھائے اسے دیکھتے ہی ناما کے چہرے کی اور لپکا اور اس نے ناما کو سانس پوری کھینچنے کی مہلت نہ دی۔ وہ بے اختیار اس کی گردن میں بازو پرو لیتی نو کے استحقاق میں اور ہونٹوں کے پہلے لٹائے حق میں ہی کھو گئی۔ وہ ایک سافٹ مگر پیشنیٹ کس تھی، سموتھ، جس نے ناما کی سانس جکڑی لیکن روکی نہیں۔ وہ بہت پیار سے قریب آیا تھا اس کے، اپنا استحقاق کچھ دیر ناما پر لٹاتے ہی اس کو خود ہی اپنے سے دور کر گیا۔
کیونکہ ناما کے اندر گردش کرتے لہو کو منجمد کرنے کی اس کی کوئی تمنا نہ تھی۔ وہ جتنے آنسو سنبھال بیٹھی، اس طرح کے لمس پر وہ ٹوٹ کر گالوں پر اترے تو نو سے دیکھا نہ گیا۔ اسے اپنے گلے لگاتے اپنا سینہ فراہم کیا کہ لو میری قربت کے رونے میرے ہی سینے پر بہاؤ۔ پر وہ تب حیران ہوا جب ناما نے اپنے وہ چند آنسو خود رگڑتے بازو بھرپور نو کے گرد کس لیے۔ وہ حفیظ سا مسکرایا اور تب پاگل ہی تو ہوا جب ناما نے اس کی ذرا پیچھے ہٹے گال پر اپنے نرم ہونٹ زور سے رکھتے دور ہونے سے پہلے بائٹ بھی کیا۔ پر باخدا ناما کی یہ جوابی کارروائی نو کو دل و جان سے منظور تھی۔ میں کہیں جانے نہیں دوں گی اب آپ کو، نہ ہو جاؤں گی۔ بہت پرسنل ہو گئے آپ مجھ سے نو، کہ میں آپ کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتی، لیکن میں آپ کے بنا نہیں جی سکوں گی اب۔ سیکرٹ ہے میرا، مجھے اس پر مزید پیار مت کریے گا ابھی، کیپیسٹی فل کر دی آج کی۔ وہ اٹکتی سی بھاری سانسوں سے بولی اور اس سے دور ہوتے ہی وہ چھلانگ مارتی ہسک سے نیچے اتر کر۔ اس سے پہلے بھاگتی نو بھی پیٹ کے ہلکے سے کھچاؤ والے درد پر ہاتھ رکھ کر جمپ مارے اترتا ناما کی طرف لپکا، اس کی کلائی پکڑ کر کھینچتے اپنے قریب کیا جو اسے دیکھ نہ پاتی پھر سے منہ پھیرنے لگی۔ اگر تم نے مجھ سے نظریں چرائیں تو کیپیسٹی پھاڑ دوں گا ایکسٹرا فل کر کے۔ اتنے سے پہ فل ہو جاؤ گی تو میں اپنی طوفانی قسم کی بے اختیاریاں کیا دیوار پر لٹاؤں گا؟ میرے اندر تو طوفان مچا ہے، کیسے سہو گی اتنی قلیل ہمت کے ساتھ ناما تم مجھے؟ کل ہم شادی کر رہے ہیں، کیا تمہیں یہ بات سمجھ آئی؟ سن رہی ہو تم؟ پراپر شادی کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسے پکڑ کر اپنے حصار میں قید کرے پھڑ پھڑانے کی کوئی مہلت نہ دیے سخت ڈانٹتا گھورا تو ناما نے ناراض سی گھوری آنکھیں اٹھائے اسے دی کہ وہ آواز سخت کر بیٹھا تھا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، مجھے شرم آ رہی ہے، کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ کل کی کل دیکھ لیں گے، ابھی کے لیے تو رحم کھائے۔ آپ ناما ہوتے تو سمجھتے، آپ نو ہے تبھی بس اپنی بے اختیاریاں اور طوفان نظر آ رہا ہے، کیا پتہ میرے اندر اس سے زیادہ ہلچل ہو۔ وہ پست سا تپ کر نہ جانے کیا کیا بڑبڑا اٹھی، بار بار نظریں خود بہت شرم سے جھک رہی تھی کہ اپنی زبان کی بے لگامی اور شرمسار کر گئی، جبکہ نو نے اسے کھینچ کر اپنی بازوؤں میں بھیج کر مست و مسرور کہا لگایا تو ناما نے جیسے اسی لمحے اور قربت کو چاہا کہ فوراً اس سے گہرا سانس بھرے لپٹ گئی۔ ناما تم مجھے مار ڈالو گی، تمہارے اندر بھی میرے لیے کوئی طوفان ہے، یہ امیجن کرنا ہی بہت جان لیوا ہے۔ تم وہی ہو جس کی مجھے طلب ہے، وہی ہو جو نشہ بن کر مجھ پر طاری ہونے کی اہلیت رکھتی ہے، وہی ہو جو مجھے دیکھ کر ہی پاگل کرے اپنے اختیار میں لا سکتی ہو۔ تم وہ سب ہو ناما جو نوح کو چاہیے۔ وہ اسے یوں اپنے سینے لگائے کھڑا اس موسم سمیت ناما کے جسم دل اور روح کو اپنی محبت کا گواہ بنائے بازوؤں میں شدت سے بھینچ رہا تھا کہ وہ اس کی قربت کی تباہ کاریاں اپنے اڑتے ہوئے ہوش کو گرداننے پر مجبور اس کے اختیار میں آ چکی تھی۔ نو تھوڑا سانس لینے دیں، سب کچھ ایک ہی بار کرنا ہے کیا؟ ایسے سرد موسم میں ایسی آگ لگانے پر آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ورنہ کڑی سزا کے مستحق تھے آپ۔ وہ شدید بے بس ہوئی کہ نو کو اس کی بے بسی پر بھی ٹوٹ کر پیار آیا۔ ناما کو پکڑ کر اپنے روبرو کیے اس کا سرخیوں اور شکایتوں کا جہاں بنا چہرہ اپنے خوبصورت ہاتھوں میں بھرا۔ مجھے تم دو سزا، کوئی ایسی کہ صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑوں۔ وہ ہنوز ناما کی ہمت پست اور ہوش اڑانے پر تلا فسو ہیزی سے سرگوشی میں بولا، آپ جیسی بے شرم حرکتیں نہیں کرتی، میں بس کاٹ کھاؤں گی، دوسری گال پر بھی بائٹ کروں؟ وہ حفیظ سے برہم ہوئی، وہاں کاٹ لو جہاں کی پیاس بجھنے کی بجائے بڑھ گئی ہے، تھوڑا مزید چین درکار ہے آپ سے بیوی۔ وہ بہکے اور نشیلے لہجے میں جس طرف اشارہ کر گیا ناما کو لگا کھڑے کھڑے زمین میں گڑ گئی ہے۔ نو اب میری جان لینا چاہتے ہیں کیا؟ جا رہی ہوں واپس، چھوڑیں مجھے، اب کو ذرا ترس نہیں آ رہا مجھ پر۔ وہ پھر سے لڑ کر خود کو چھڑوانے لگی کہ نو نے ایک ہی جھٹکے سے ناما کو اس مزاحمت سے باز کیا۔ ترس کیوں آئے، بس پیار آئے گا۔ چلی جاؤ، لیکن میری خواہش ہے ہم تھوڑی دیر مزید ساتھ رہتے۔
اس قریب آنے کو تھوڑا تو سیلیبریٹ کرنا بنتا ہے۔ حسق مجھے ٹانگ ہی نہ مار دے کہ اس کی ملکہ کو ستا رہا ہوں۔ رحم کی اپیل ہے آپ سے محترمہ، ہمیں اپنے کچھ لمحے دیجیے۔ وہ ایسے بہکے عاشقانہ انداز میں جان مانگتا وہ بھی نامہ دے دیتی۔ یہ تو اپنے کچھ لمحے تھے۔ پھر وہ لڑکی نو ادا دکان کے آگے ہار سی گئی۔ جی جناب، تو بہت ہی ایموشن سے بری ہوئی رومانٹک ترین ایپیسوڈ، کیونکہ دونوں کپلز کی بہت ہی اسپیشل والی تھی۔ تو یہ بتائیے گا کیسی لگی۔ اب شادی ہونے والی ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے اور دھماکے بھی ہونے والے ہیں، کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے بالکل بھی نہیں سوچا۔ ناول بہت ہی دھماکے دار اور بس دھچکا اسپیشل ہونے والا ہے۔ تو بہت کچھ ہے اگلی ایپیسوڈ میں، بہت مزے کا سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو ساتھ جڑے رہیے گا، لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اپنے کمنٹ سے بتانا بھی مت بھولیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اب ہم اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھے۔ موسم بدل رہا ہے تو موسم کے بدلتے اثرات سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ 34 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔